کبھی سوچا ہے کہ یہ جو پوری کائنات ہے، ستارے، زمین، یہاں تک کہ ہم خود، آخر کس بنیادی چیز سے بنے ہیں؟ آج ہم اسی سوال کا جواب ڈھونڈنے نکلے ہیں، کیونکہ ہم پیریوڈک ٹیبل کے راز جاننے والے ہیں۔ یہ سمجھیں کہ یہ وہ حتمی نقشہ ہے جو مادے کی پوری دنیا کو ایک ترتیب دیتا ہے۔ اچھا، تو اس سفر کا روڈ میپ کچھ ایسا ہوگا۔ سب سے پہلے اس کی بالکل بنیادی بات سمجھیں گے، پھر اس کی قطاروں اور کالمز یعنی پیریڈز اور گروپس کو دیکھیں گے کہ ان کا مطلب کیا ہے۔ اس کے بعد کچھ بہت دلچسپ پیٹرنز ہیں اس میں، ان کو سامنے لائیں گے، اور آخر میں عناصر کے مختلف خاندانوں سے ملاقات ہوگی۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ تو اس پورے ٹیبل کی بنیاد آخر ہے کیا؟ دراصل یہ صرف ایک سادہ سا اصول ہے جو کائنات کے ہر عنصر کو اس کی صحیح جگہ پر رکھتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ کیا ہے۔ اس اصول کو کہتے ہیں ایٹمی نمبر۔ آسان لفظوں میں یہ کسی بھی ایٹم کے مرکز یعنی نیوکلیس میں موجود پروٹونز کی گنتی ہے۔ اسے ہر عنصر کا ایک منفرد شناختی کارڈ سمجھ لیں۔ ایک پروٹون بھی بدلا تو عنصر ہی بدل گیا، اور بس یہی وہ واحد بنیادی اصول ہے جس پر یہ پورا پیریوڈک ٹیبل قائم ہے۔ جیسا کہ یہاں نظر آ رہا ہے، یہ ترتیب بہت ہی سادہ اور منطقی ہے۔ ہائیڈروجن سے شروع کرتے ہیں، جس کا ایٹمی نمبر 1 ہے، اور پھر ایک ایک کر کے آگے بڑھتے جاتے ہیں۔ ہر نیا عنصر پچھلے والے سے صرف ایک پروٹون زیادہ رکھتا ہے۔ یہ اتنا آسان ہے، لیکن اتنا ہی طاقتور بھی۔ اب جب کہ ہم بنیادی اصول سمجھ گئے ہیں، تو چلیے اس ٹیبل کے نقشے کو پڑھنا سیکھتے ہیں۔ بالکل جیسے کسی نقشے پر طول بلد اور عرض بلد ہوتے ہیں، اسی طرح پیریوڈک ٹیبل میں بھی دو اہم سمتیں ہیں جو ہمیں ہر عنصر کا پتہ بتاتی ہیں۔ اوکے، تو ٹیبل میں جو افقی قطاریں ہیں انہیں کہتے ہیں پیریڈز۔ جب ہم کسی پیریڈ میں بائیں سے دائیں جاتے ہیں تو ہر عنصر کے ایٹم میں الیکٹران کے نئے شیلز یا مدار شامل ہوتے ہیں، جبکہ جو عمودی کالمز ہیں اوپر سے نیچے، وہ گروپس کہلاتے ہیں۔ اب مزے کی بات یہ ہے کہ ایک ہی گروپ کے سارے عناصر کی کیمیائی خصوصیات اکثر ایک جیسی ہوتی ہیں، اور ایسا کیوں ہے یہ ابھی دیکھتے ہیں۔ تو ہر عنصر کا ایک منفرد پتہ ہوتا ہے، اس کا پیریڈ نمبر اور اس کا گروپ نمبر، اور یہی اس کی خوبصورتی ہے۔ صرف یہ جان کر کہ کوئی عنصر ٹیبل پر کہاں ہے، ہم اس کے رویے کے بارے میں بہت کچھ بتا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر، اگر معلوم ہو کہ کوئی عنصر گروپ 1 میں ہے تو فوراً پتہ چل جائے گا کہ یہ بہت زیادہ ری ایکٹیو دھات ہے، چاہے اس کا نام پہلے کبھی نہ سنا ہو۔ اور اس سب کے پیچھے کا راز چھپا ہے الیکٹرانوں کی ترتیب میں، جسے الیکٹرانک کانفیگریشن کہتے ہیں۔ کسی ایٹم کے سب سے باہری شیل میں کتنے الیکٹران ہیں، یہ طے کرتا ہے کہ وہ کس گروپ میں ہوگا، اور اس کے کل کتنے شیلز ہیں، یہ اس کا پیریڈ طے کرتا ہے۔ تو دراصل الیکٹران ہی ہر عنصر کو اس کی صحیح جگہ پر رکھتے ہیں۔ اور اب آتے ہیں اس ٹیبل کے جادو کی طرف، وہ پیٹرنز جو سب کی نظروں کے سامنے لیکن پھر بھی پوشیدہ ہیں۔ دیکھیں، یہ ٹیبل صرف عناصر کی ایک لسٹ نہیں ہے۔ اس کی ساخت کی وجہ سے جیسے ہی ہم اس میں ایک سمت سے دوسری سمت جاتے ہیں، عناصر کی خصوصیت میں باقاعدہ تبدیلیاں آتی ہیں۔ ہم پیش گوئی کر سکتے ہیں کہ ایٹم کا سائز کیسے بدلے گا، یا وہ کتنی آسانی سے الیکٹران دے گا یا لے گا۔ آئیے ان میں سے کچھ رجحانات کو دیکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایٹم کے سائز کو ہی لے لیں۔ جب ہم کسی پیریڈ میں بائیں سے دائیں جاتے ہیں تو ایٹم کا سائز عام طور پر کم ہوتا جاتا ہے، اور جب ہم کسی گروپ میں اوپر سے نیچے آتے ہیں تو ایٹم کا سائز بڑا ہوتا جاتا ہے۔ یہ ایک قابل پیشن گوئی پیٹرن ہے جو پورے ٹیبل پر لاگو ہوتا ہے۔ ایک اور اہم رجحان ہے آئنائزیشن انرجی، یعنی کسی ایٹم سے ایک الیکٹران چھیننے کے لیے کتنی توانائی لگے گی۔ اسے ایسے سمجھیں کہ کوئی عنصر اپنے الیکٹرانوں پر کتنی مضبوطی سے گرفت رکھتا ہے۔ جن کی گرفت مضبوط ہوتی ہے، ان سے الیکٹران نکالنا مشکل ہوتا ہے، اور یہ بات ان کے کیمیائی رویے پر گہرا اثر ڈالتی ہے۔ یہی تو پیریوڈک ٹیبل کی پیشن گوئی کرنے کی طاقت کا عملی مظاہرہ ہے۔ آئیے اپنے نقشے پر مختلف محلوں کو دریافت کریں، جہاں ایک جیسی شخصیت والے عناصر ایک ساتھ رہتے ہیں۔ اس چارٹ پر یہ جو رنگ ہے، یہ صرف سجاوٹ کے لیے نہیں ہے، یہ عناصر کے الگ الگ خاندانوں کی نشاندہی کرتے ہیں۔ ہر خاندان کی اپنی ایک الگ شخصیت ہے۔ جیسے بالکل بائیں طرف ملیں گے الکلی میٹلز، یہ اتنے ری ایکٹیو ہیں کہ پانی کے ساتھ مل کر دھماکہ کر سکتے ہیں۔ اور پھر بالکل دوسری طرف دائیں طرف ہیں نوبل گیسز، یہ اتنے شریف اور مستحکم ہیں کہ کسی سے ری ایکٹ ہی نہیں کرتے۔ اور ان دونوں کے درمیان دھاتیں، غیر دھاتیں اور بہت کچھ موجود ہے، ہر ایک اپنی خاص خصوصیات کے ساتھ۔
اور ان خاندانوں کی مشترکہ خصوصیات کا راز کیا ہے؟ ایک بار پھر جواب الیکٹرانوں میں ہے۔ ایک ہی گروپ یا خاندان کے تمام عناصر کے باہری الیکٹران شیل میں الیکٹرانوں کی تعداد ایک جیسی ہوتی ہے، اور یہی چیز ان کے کیمیائی رویے کو تقریباً ایک جیسا بنا دیتی ہے۔ آئیے جلدی سے دیکھتے ہیں کہ یہ ساری باتیں آپس میں جڑتی کیسے ہیں۔ تو پیریوڈک ٹیبل ایک بہت طاقتور پیشن گوئی کا آلہ ہے۔ فرض کریں کہ ایک نامعلوم عنصر ملتا ہے، اس کی خصوصیات کو دیکھا جاتا ہے، پیریوڈک رجحانات کا استعمال کر کے اس کی ممکنہ جگہ کا اندازہ لگایا جاتا ہے، اور آخر کار اس کی صحیح شناخت اور خاندان کا تعین ہو جاتا ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ پیریوڈک ٹیبل صرف کیمسٹری کی کتاب کا ایک چارٹ نہیں ہے، یہ تو کائنات کو سمجھنے کی ایک چابی ہے۔ یہ ہمیں ماضی کے عناصر کے بارے میں بتاتا ہے اور مستقبل میں نئے عناصر کی دریافت کا راستہ دکھاتا ہے۔ تو اصل سوال یہ رہ جاتا ہے کہ مادے کا یہ بنیادی نقشہ مستقبل میں ہمیں اور کون کون سے کائناتی رازوں سے پردہ اٹھانے میں مدد دے گا۔